الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت کرتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے صلی علی عجل فرجهم. خداوند متعال کا ہمیشہ کی طرح لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں اس قابل سمجھا اور اس لائق سمجھا کہ ہم حسینی درسگاہ میں آ کر بیٹھ جائیں. قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، جب خدا کے نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ سرمے میں بدل گیا اور کافر جل کر مر گئے، موسیٰ جیسے نبی بے ہوش ہو کر گر گئے. اب یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ کب ہوا جس کی طرف قرآن مجید میں خداوند متعال اشارہ کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کو لوگوں نے کہا موسیٰ تمہارا خدا تو دکھائی نہیں دیتا، ہم تمہارے خدا کو نہیں مانیں گے. موسیٰ نے کہا چلو کوہ طور پر چلتے ہیں. جب یہ کوہ طور پر گئے تو کوہ طور پر ایک نور چمکا، جس نور کے چمکنے کے نتیجے میں سارے کے سارے کافر مر گئے. حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم نبی بے ہوش ہو گئے اور پورا پہاڑ سرمے میں بدل گیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو نور چمکا تھا وہ کس کا نور تھا؟ ہر کوئی عام مسلمان عام انسان کہے گا وہ تو خدا ہی کا نور ہوگا نا، کیونکہ وہ تو خدا کو دیکھنے آئے تھے. مگر وہ نور خدا کا نور ہو نہیں سکتا، کیونکہ خدا خود اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ لن ترانی یا موسیٰ، یہ موسیٰ تو مجھے کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا. اور خدا ہے لا مکان، خدا کسی جگہ نہیں لیتا. یہ نور کسی جگہ میں چمکا تھا تو یہ نور خدا کا نور ہو نہیں سکتا. خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، خدا جیسی تو کوئی شے ہو نہیں سکتی. یہ نور ایک شے تھی تو پتہ چلا یہ نور خدا کا نور نہیں تھا. اچھا اگر خدا کا نہیں تھا تو یہ کس کا نور تھا؟ اس نور کو سمجھنے کے لیے اس نور کی صفت کو تلاش کرنا پڑے گا. اس نور کی صفت یہ ہے کہ جب یہ چمکتا ہے تو پتھر کو توڑ دیتا ہے. بس عزیزان محترم، خدا نے مولا علی کی ولادت کا انتظام کعبے میں کر کے بتایا اور کعبے کی دیوار نے ٹوٹ کے بتایا. یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا. یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا. جہاں ثناء علی میں کمال آتا ہے، جہاں ثناء علی میں کمال آتا ہے، قلندرانہ طبیعت کو حال آتا ہے. جہاں ثناء علی میں کمال آتا ہے، قلندرانہ طبیعت کو حال آتا ہے. بتوں سے تیرا رجب کو کہا یہ کعبہ نے، ہٹو چلو کہ ابو طالب کا لال آتا ہے.
تو یہ صرف ہم نہیں کہتے بلکہ اہل تسنن کے عالم جلال الدین سیوطی خود لکھتے ہیں، جب رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوہ طور پہ کس کا نور چمکا تھا، رسول اللہ نے خود فرمایا وہ میرا اور میرے بھائی علی کا نور تھا۔ یہ وہ نور خدا ہیں کہ دنیا میں ظاہری طور پر نہیں آئے، مگر ان کی رحمتیں، ان کی برکتیں جگہ جگہ تک پہنچ رہی ہیں۔ ظاہراً ان کی ولادت نہیں ہوئی، اسی لیے قرآن میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، خدا جگہ جگہ رسول اللہ سے اس انداز سے خطاب کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ حبیب اس موقع کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم آدم کی خلقت کرنے جا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ جملہ اذ سے شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ، اس کا مطلب ہے یعنی حبیب آپ یاد کیجئے۔ مثال دے دوں، میں کہوں اپنے دوست محسن بھائی سے، محسن بھائی یاد کیجئے ہم کربلا میں گئے تھے اور کربلا میں ہم نے خاک شفا کی تسبیح خریدی تھی۔ ابھی یہ میرا کہنا یاد کیجئے، کہنا یہ بتلا رہا ہے کہ جب میں تسبیح خرید رہا تھا میں بھی وہاں تھا، محسن بھائی بھی وہاں تھے۔ اب خداوند متعال بار بار رسول اللہ سے اس انداز سے خطاب کر رہا ہے۔ کبھی کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، حبیب یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا۔ کبھی کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حبیب یاد کیجئے جب موسیٰ اپنی قوم سے گفتگو کر رہے تھے۔ کبھی کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، حبیب یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ بنا رہے تھے۔ کبھی کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ان الشرک لظلم عظیم، حبیب یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے کہہ رہے تھے بیٹا کبھی شرک نہ کرنا۔ کبھی فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، حبیب یاد کیجئے جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ کوہ طور پر آ جا۔ بارالہ یہ نبی تو صدیوں بعد، ہزاروں سال بعد آ رہے ہیں، یہ واقعات پہلے ہو چکے ہیں، اے خدایا تو بار بار ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ یاد کیجئے اس کا مطلب یہ ہے جب یہ حادثات ہو رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب آدم صفت کر رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب نوح سفینہ چلا رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب اسماعیل کے گلے پہ چھری چل رہی تھی مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب موسیٰ عصا چلا رہے تھے تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب عیسیٰ اندھوں کو بینا کر رہے تھے تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، یا ایسے کہوں جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ قصہ مختصر کروں، دنیا بن رہی تھی، میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے بارے دیگر محمد وآل محمد صلوات۔ صلی علی محمد، تبھی تو کہا جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام شامل نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ یہ ہے مصطفیٰ کا مقام۔ اب پیدا نہیں ہوئے ظاہری طور پر، انبیاء کی مدد کر رہے ہیں۔ ایک مثال دے کر مزید آگے بڑھوں۔ مثال کے طور پہ ایک بزرگ ہیں، ان سے ایک نوجوان کی ملاقات ہوئی اور نوجوان اس بزرگ سے کہتا ہے کہ آپ کا چلنا پھرنا بولنا بالکل آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے دادا کی طرح ہے۔ تو بزرگ اس نوجوان سے پوچھتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے؟ نوجوان کہتا ہے میری عمر تو 20 سال ہے۔ کہا تمہاری عمر 20 سال ہے اور میری عمر 80 سال ہے اور تم مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا میرے دادا کی طرح ہے، تم نے میرے بابا کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، میری اپنی جوانی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، تمہاری عمر 20 سال ہے، تم یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تم یہ کہنے کے حقدار نہیں ہو کہ میرا اٹھنا بیٹھنا میرے دادا کی طرح۔ یہ نہیں کہا کہ تصویر آپ کی دادا سے ملتی ہے، نہیں، آپ کا بولنا آپ کا ہنسنا آپ کا بات کرنا آپ کے دادا کی طرح ہے۔ تو اب وہ بزرگ کہیں گے
کہ تم تو میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یہ تم کہنے کے حقدار نہیں ہو کہ میں اپنے دادا سے ملتا ہوں یا نہیں ملتا، یہ وہ شخص کہنے کا حقدار ہے جس نے میرے دادا کو دیکھا ہو۔ اب عزیزان محترم ذرا رسول اللہ کی طرف آئیے، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ علی کو سند دے کر فرما دیا، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی حلمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى اسماعیل فی صدقہ والى موسیٰ فی حیبتہ والى عیسیٰ فی عبادتہ والى یحییٰ فی زہدہ والى سلیمان فی قضاوتہ والى ایوب فی صبرہ والى یوسف فی حسنہ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ علی ابن ابی طالب۔ اگر آدم کے علم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر نوح کے علم کو دیکھنا ہے تو بھی علی کو دیکھو، اگر موسیٰ کی حیبت کو دیکھنا ہے تو بھی علی کو دیکھو، اگر عیسیٰ کی عبادت کو دیکھنا ہے تو بھی علی کو دیکھو، اگر ابراہیم کی خلت کو دیکھنا ہے تو بھی علی کو دیکھو، اگر اسماعیل کی سچائی کو دیکھنا ہے تو بھی علی کو دیکھو، اگر سلیمان کی قضاوت کو دیکھنا ہے تو بھی علی کو دیکھو، اگر یحییٰ کی زہد کو دیکھنا ہے تو بھی علی کو دیکھو، اگر ایوب کے صبر کو دیکھنا ہے تو بھی علی کو دیکھو، اور اگر حسن یوسف کی تلاوت کرنا ہے تو بھی علی کو دیکھو۔ یہ ہے مقام رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب، کہ اگر انبیاء کی معرفت لینی ہے تو اہل بیت کے درس سے تمہیں معرفت ملے گی، اور اگر یہ معرفت دیکھیے کس نے کتنی معرفت اہل بیت سے حاصل کی ہے۔ کچھ لوگوں نے صحیح معنوں میں اہل بیت سے معرفت لی۔ رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں کے پاس کہاں تھی معرفت؟ بار بار رسول اللہ کو آ کے ستاتے، کبھی کبھار کہتے رسول اللہ کو ایسے پکارتے جیسے آپس میں بات کرتے تھے، خدا کی آواز آئی، قرآن میں آیت آئی کہ نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اچھا، یہ مسئلہ حل ہوا۔ آگے رسول اللہ کو دروازے پر کھڑے ہو کے اونچی آواز سے پکارتے تھے۔ رسول اللہ جانتے تھے رسول کے سامنے اونچی آواز نہیں کی جاتی، رسول جانتے تھے یہ مسلمان گنہگار ہو رہا ہے، تو رسول کیا کرتے تھے؟ اس سے زیادہ اونچی آواز میں جواب دیتے تھے کہ میں آ رہا ہوں، تاکہ یہ بیچارہ گنہگار نہ ہو جائے۔ خدا کی آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ پھر اور آگے بڑھے، معرفت دیکھیے قرآن میں بار بار رسول کی معرفت دلائی جا رہے۔ رسول خدا گھر پہ آ جاتے، کھانا کھاتے، کھانے کے بعد ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے لوگ، یا رسول اللہ اور کیا ہو رہا ہے، اور سب ٹھیک جا رہا ہے؟ رسول اللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ بھائی جاؤ، میرا ٹائم ہے، میرا قیمتی ٹائم ہے، رحمت للعالمین کا ٹائم ہے، حیا کرتے۔ خدا کی آیت نازل ہوئی کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لیا اپنے گھر جاؤ، کتنا بیٹھو گے ہمارے حبیب کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے؟ یہ ہمارا حبیب ہے جو تم سے حیا کرتا ہے۔ واللہ، خداوند متعال لا یستحی من الحق، حق کے معاملے میں خدا کسی سے حیا نہیں کرتا۔ نکل جاؤ رسول اللہ کے گھر سے۔ رسول اللہ کی معرفت دلائی جا رہی ہے۔ پھر آخر کیا ہوا؟ رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ کان میں ایک بندے نے بات کی، دوسرے نے کہا یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کروں، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، لائن لگ گئی۔ رسول اللہ پورا دن مسجد میں ایک بندہ آ رہا ہے، کان میں بات کر کے پرائیویٹ بات کرنی ہے رسول اللہ آپ سے، تو ایک بات کیے جا رہا ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اے مسلمانوں، اذا ناجیتم الرسول، جب رسول کے کانوں میں تمہیں بات کرنی ہے، پرائیویٹ بات کرنی ہے، قدموا بین یدی صدقاکم، کہ کیا کرو، خدا کی راہ میں کچھ صدقہ دے دو، خدا کی راہ میں خیرات دے دو۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، دربار نبی میں سناٹا چھا گیا، خاموشی طاری ہو گئی، غریب بھی چلے گئے، امیر بھی چلے گئے۔ غریب اس لیے گئے کہ پیسے نہیں تھے، امیر اس لیے گئے کیونکہ کنجوس سے، مگر تاریخ نے لکھا ہے ایک تھے جو رہ گئے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ محب رسول تھے، وہ محبوب رسول تھے، وہ عاشق نبی تھے، وہ معشوق نبی تھے، وہ نفس نبی تھے، وہ جان نبی تھے، وہ نور نبی تھے، وہ شریک نور نبی تھے، وہ باب علم نبی تھے، وہ قرآن کی تفسیر تھے، وہ غالب علی کل غالب تھے، وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ صلی علی محمد۔ سب چلے گئے سوائے علی بچے اور نبی بچے، مگر
علی بھی جانتے تھے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ پہلے صدقہ دینا ہے پھر بات کرنی ہے۔ مولا نے سوچا اس سے بہتر کیا موقع ملے گا، ساری دنیا جا چکی ہے، دو نور کے ٹکڑے آپس میں ملیں گے کیسے؟ علی گئے، جا کے 10 درہم قرضے کے طور پہ لیے۔ مولا علی کے پاس بھی تو دولت نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، 10 درہم قرضے کے طور پہ لیے، اور ایک ایک درہم خرچ کرتے، ایک سوال آ کے رسول اللہ سے پوچھتے، پھر دوسرا درہم خرچ کرتے، پھر سوال آ کے کان میں رسول اللہ سے پوچھتے۔ 10 سوالات مولا علی کے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ کیف ادعو اللہ، خدا سے میں کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا بالصدق والوفا، سچائی اور وفا کے ساتھ دعا مانگو۔ پھر صدقہ دیا، پھر پلٹے، یا رسول اللہ ما ادعو اللہ، خدا سے میں کیا مانگوں؟ کہا سلامت الدین والدنیا، دنیا اور آخرت کی اور دین کی سلامتی مانگ لو۔ پھر صدقہ دیا، پھر پلٹے، یا رسول اللہ ما اصنع لنجاتی، اپنی نجات کے لیے میں کیا کروں؟ کہا قل صدقا وقل حلالا، حلال کھایا کرو اور ہمیشہ سچی بات کہا کرو۔ پھر صدقہ دیا، پھر پلٹے، یا رسول اللہ مر راحہ، یا رسول اللہ سکون کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الجنہ، جنت ہی سکون کا نام ہے۔ پھر صدقہ دیا، پھر پلٹے، یا رسول اللہ مسرور، مومن کے لیے سرور یعنی کیا؟ فرمایا الرؤیا، مومن کے لیے سکون اور سرور یہ ہے کہ جب وہ اپنے رب کے نور کی ملاقات کرے گا۔ پھر صدقہ دیا، پھر پلٹے، یا رسول اللہ مل فساد، فساد کیا ہے؟ فرمایا الکفر۔ پھر صدقہ دیا، پھر پلٹے، یا رسول اللہ مل حق، فرمایا حق اسلام ہے۔ پھر صدقہ دیا، پھر پلٹے، یا رسول اللہ مل وفا، وفا کس شے کا نام ہے؟ فرمایا الوفا شہادت ان لا الہ الا اللہ، وفا یہی ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو۔ صلوات پڑھ دی محمد والی محمد۔ یہ 10 سوال مولا علی کے مکمل ہوئے، بس ادھر ماجرا ختم ہوا نہیں۔ پھر آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ ہم اس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ مسلمانوں سے کہہ دیجئے یہ آیت کینسل ہو چکی ہے، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اب اس آیت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولا علی جب مقروض ہو گئے اس کے بعد یہ آیت کیوں منسوخ ہوئی؟ مجھے معلوم نہیں حکمت الہی کیا تھی، مگر کچھ ذہن میں بات آتی ہے، انسان کہہ سکتا ہے شاید یہ وجہ ہو اس لیے آیت منسوخ ہوئی، شاید یہ وجہ ہوگی آیت منسوخ ہونے کی کہ خدا نے دیکھا علی بار بار قرض دے رہے ہیں، کہیں علی پورے مدینے والوں کے عشق نبی میں مقروض نہ ہو جائے، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لا شریک خدا نے ارادہ کیا تھا علی کو ایک ایسی فضیلت عطا کر دیں جس میں علی کا کوئی شریک نہ ٹھہرے، اور یہ وہ واحد فضیلت تھی جس میں مولا علی کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا۔ یہ وہ علی کی واحد فضیلت تھی کہ معرفت اگر دلائی ہے رسول اللہ کی، وہ ہمیں علی ابن ابی طالب نے دلائی ہے۔ اب اگر معرفت چاہیے اہل بیت کی، ان ایام میں جو ایام ہیں ظہور کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم کتنا نزدیک ہیں ظہور سے؟ لوگ کچھ بتاتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، مگر ہمیں تو اہل بیت نے یہی کہا، یہی سمجھو کہ تم بہت قریب ہو ظہور سے۔ مگر اب تمہیں کرنا کیا ہے ظہور کی خاطر؟ کیا قدم اٹھانے ہیں؟ کس طرف آگے بڑھنا ہے؟ ابتدا عاشورہ سے ہمیں کرنی ہے۔ ہم اگر عاشورہ اور کربلا کو سمجھ لیں ظہور کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حسین ابن علی فرما رہے ہیں من حاول امرا بمعصیت اللہ، اے نوجوان حسین ابن علی تجھ سے خطاب کر رہے ہیں، کربلا کے بادشاہ کہہ رہے ہیں من حاول امرا بمعصیت اللہ، جو بھی گناہ کے ذریعے سے کوئی دنیاوی یا اخروی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر گناہ کی گلی سے کچھ کوئی انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے گناہ کے ذریعے سے شادی کرنا چاہتا ہے، جھوٹ فریب دھوکے کے ذریعے سے شادی کرنا چاہتا ہے، یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ فریب
فریب اور دھوکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، کوئی گناہ کر کے وزارت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی گناہ کر کے سفارت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی گناہ کر کے دولت کمانا چاہتا ہے، کوئی جھوٹ بول کے پیسے کمانا چاہتا ہے، کوئی رشوت لے کر کچھ کمانا چاہتا ہے، حسین ابن علی یہ اعلان فرما رہے ہیں من حاول امرا بمعصیت اللہ، جو بھی خدا کی معصیت اور خدا کی مخالفت کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، حسین فرما رہے ہیں وہ نا امید ہو جائے گا، اسے وہ چیز نہیں ملے گی۔ یہ چیز حسین ابن علی عمر سعد کو کربلا میں کہہ چکے تھے، عمر سعد تو ہمیں قتل کر رہا ہے کہ تجھے رے شہر کی حکومت مل جائے گی، تجھے رے کا گندم بھی نہیں ملے گا۔ اسے وہ بھی نہیں ملا۔ اس مولا نے اسے بتا دیا تھا جس نے گناہ کر کے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی، کیا خولی کہیں پہنچا؟ کیا عمر سعد کہیں پہنچا؟ کیا ابن ملجم پہنچا کہیں؟ ابن ملجم نے اس قطامہ کی خاطر علی ابن ابی طالب کے سر پر ضربت ماری، کیا اس قطامہ سے اس کی شادی ہوئی؟ نہیں ہوئی، کیونکہ گناہ کے وسیلے سے انسان جو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے نا امیدی کے سوا کچھ اور نہیں ملے گا۔ تبھی تو فرمایا الکیس کیس الآخرہ، ہوشیار کون ہے مولا کی نگاہوں میں، اہل بیت کی نگاہوں میں؟ اسمارٹ کون ہے، کلیور کون ہے اہل بیت کی نگاہوں میں؟ ہماری نگاہوں میں تو وہ کلیور ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ چالاک ہے۔ ارے یہ تو ہمارے بعد آئے ملینر ہو گئے، ہمارے بعد آئے اتنا کما لیا، ہمارے بعد آئے 4 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہوئی ہیں، بنگلہ فلاں جگہ پہ لے لیا ہے، بڑے ہوشیار ہیں۔ ہم اس موقع پر کہتے ہیں بڑے ہوشیار ہیں، مگر اہل بیت نے اس کو ہوشیار نہیں کہا۔ اہل بیت نے کیا فرمایا؟ الکیس کیس الآخرہ، ہوشیار وہ ہے جو آخرت کے معاملے میں ہوشیار ہو، وہ اسمارٹ ہے، وہ چالاک ہے، وہ تیز ہے، وہ کلیور ہے، وہ دماغ والا ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ آئی کیو والا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کے معاملے میں جو ہوشیار ہے ہم اس کو ہوشیار کہتے ہیں۔ مولا یہ بتلا رہے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم نے دین کو چھوڑ دیا دنیا کی خاطر، نہ دین ملے گی نہ دنیا ملے گی، نہ دین بچے گا نہ دنیا۔ جنہوں نے حسین کی مدد نہیں کی کیا ان کی جانیں بھی بچیں؟ کربلا میں بھی جو آئے وہ بھی شہید ہوئے، جو مدینے میں بھی رکے وہ بھی مارے گئے، دونوں کی جانیں گئی۔ فرق یہ تھا وہ فنار ہوئے، یہ علیہ السلام بن گئے۔ ہاں، جنہوں نے مدد نہیں کی وہ بعد میں یزید نے حملہ کیا، سب کو مارا، سب کی عزتیں لوٹی، ان کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں۔ مگر تم جو بھی کرو گے دین سے ہٹ کر کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو ہمیں کیا کرنا ہے، دین کی خاطر قربانی کیسے دیں؟ ان میں سے ایک صحابی کی طرف اشارہ کروں، ابو ذر غفاری ہیں۔ ابو ذر غفاری وہ صحابی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کا نام جندب تھا۔ اپنے بھائی انیس سے کہتے ہیں بھائی ذرا جا کے دیکھ لو، میں نے سنا ہے ایک نبی ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے مکے میں، ذرا تحقیق کر لو کیا ہے، کیا معاملہ ہے، ماجرا کیا ہے۔ ان کا بھائی جاتا ہے، واپس آ کے ان سے کہتا ہے ابو ذر رأیتہ یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، میں نے اس نبی کو دیکھا کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ کہا بہت اچھا ہے، میں خود جاتا ہوں۔ تو ابو ذر غفاری مکے میں آتے ہیں، پہلی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ علی ابن ابی طالب سے ہوتی ہے۔ صلی علی محمد لے محمد، جس کو علی نے دین سکھایا، جس نے علی کے ہاتھوں کلمہ پڑھا تو وہ ایسا ہی ابو ذر ہی بنے گا۔ ابو ذر نے 3 راتیں، ایسے نہیں فوراً مسلمان ہو گئے، 3 راتیں مولا علی کے گھر میں رہے، گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا، بات چیت ہوئی، تحقیق کی۔ مومن وہ ہے جو تحقیق سے بات مانتا ہے۔ ہاں کنونس ہو گئے، 3 راتوں کے بعد مسلمان ہوئے اور جا کے چوک میں، وہ مکے کے چوک میں اعلان کیا لوگوں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ سارے کفار ان پر ٹوٹ پڑے، ان کو زخمی کر دیا، مولا علی ان کو چھڑا کر گئے اور ان کو بچایا۔ عجیب ہے، ابو ذر 3 دن ہوئے ہیں، پہلا دن ہے مسلمان ہوئے ہیں، مگر دین کی خاطر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پرائس ہوتی ہے، اس کپ کی کوئی پرائس ہے، اس مائک کی کوئی پرائس ہے، اس مائک اور موبائل کی پرائس ہے، گاڑی اور گھر کی پرائس ہے، مگر آپ بتائیں دین کی کیا پرائس ہے، دین کی کیا قیمت ہے؟ دین تو پرائس لیس ہے، دین کی قیمت تو لگائی نہیں جا سکتی۔ ایک جملہ کافی ہے دین کی قیمت کے لیے، دین اتنا قیمتی ہے کہ حسین جیسے مولا کا خون دین کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے۔ اتنا قیمتی ہے دین کہ ہم نے اتنی قیمت دی دین کو، کیا ہم نے اتنی ویلیو دی دین کو؟
دین اتنا قیمتی ہے، کبھی کبھار علی اصغر کی مسکراہٹ کو دین کی خاطر قربان ہونا پڑتا ہے۔ دین اتنا قیمتی ہے کہ کبھی کبھار زینب عالیہ کی چادر کو دین کی خاطر قربان ہونا پڑتا ہے۔ تبھی تو حسین فرما رہے ہیں اکبر تیری جوانی رہے یا نہ رہے، نانا کا دین سلامت رہے، قاسم حسن کی نشانی رہے یا نہ رہے، میرا دین نانا کا دین سلامت رہے۔ دین کربلا یہی پیغام ہے۔ تم دین کی خاطر کتنی قربانی دیتے ہیں ہم اپنے یونیورسٹی، کوئی کالج پڑھ رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کبھی گناہ کا موقع آ گیا ہم کیسے خود کو روکتے ہیں، کتنے حساس ہیں، کتنے سینسٹیو ہیں۔ یا کہتے ہیں ارے دوست ناراض ہو جائیں گے، ارے اکثریت ایسے ہی کر رہی ہے، سبھی تو یہی کر رہے ہیں۔ جبکہ ابوذر غفاری وہ تھے جنہوں نے دین کی خاطر قربانی دی۔ تبھی تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا فرماتے ہیں یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اللہم لا تجعلنا من المعارین، اے خدا ہمارے دین کو کرائے والا دین نہ بنانا، ہمارے دین کو موسمی دین نہ بنانا، کیونکہ قرآن میں خدا فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں مگر باتوں کے حد تک مانتے ہیں، یعنی ان کا دین کرائے کا دین ہے، ان کا دین موسمی ہے کہ محرم آ گیا نوحے سن رہے ہیں، رمضان آ گیا نعتیں سن رہے ہیں، محرم سفر رمضان ختم ہوا واپس گانوں پر آ گئے، محرم آ گیا مجلس میں آ گئی خاتون فوراً چادر دوپٹہ اوڑھ دیا، شادی میں گئی دوپٹہ اتر گیا، میک اپ چڑھ گیا۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسی دینداری ہے؟ مسجد میں آ گئے بڑی اونچی آواز سے اللہ اکبر بھی کر رہے ہیں، پھر جا کر مکس گیدرنگ میں میوزک کی محفل میں شرکت بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ وہی کرائے کا دین ہے۔ تبھی تو حسین فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا دار ہیں، اور دین ان کے منہ میں ایک چینگم کی طرح ہے، یعنی لقلقۂ زبان ہے، آسان لفظ میں کہوں دین ان کے منہ میں چینگم کی طرح ہے، جب تک وہ مٹھاس دیتا ہے اسے چباتے ہیں، جب اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے اسے باہر تھوک دیتے ہیں۔ ہماری دینداری ایسی تو نہیں، اگر ایسی ہے تو اس سال ہم بدلیں کہ وہ دیندار مضبوط دیندار بنے، وہ موسمی دیندار نہ ہو۔ اسی ابوذر غفاری کو دیکھیے مقام کیسے ملا مضبوط دینداری کی وجہ سے۔ مولا خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ابوذر غفاری نے اتنی حق بیانی کی کہ حکومت دوران نے کہا ہم کل ابوذر کو ایگزائل کر دیں گے، کل ابوذر شہر بدر کر دیے جائیں گے، مدینے سے صحابی رسول نکال دیے جائیں گے، اور جارچی یہ آواز دے رہا تھا شہر میں کل اس ٹائم پہ ابوذر کی شہر بدری کا وقت ہے، کوئی ابوذر کو خدا حافظی کرنے کے لیے دروازے تک نہ آئے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس موقع پر میں تھا، میرے دو بیٹے حسن اور حسین تھے، عقیل تھا، میرے کچھ اصحاب تھے، اگرچہ حکومت نے منع کیا تھا مگر ہم گئے ابوذر کو خدا حافظی کرنے کے لیے، دروازے تک پہنچے۔ اس موقع پر مولا علی نے ابوذر سے کہا ابوذر یہ جو لوگ جو تمہیں نکال رہے ہیں خافو علی دنیاہم، یہ اپنی دنیا کا خوف رکھتے ہیں، تم اپنی آخرت کا خوف رکھتے ہو۔ اس وقت مولا فرماتے ہیں لو کان السماوات والارض علی عبد رتقا، اے ابوذر جان لے علی تجھے کہہ رہے ہیں اگر زمین اور آسمان کے رستے کسی مومن کے لیے بند کر دیے جائیں ثم اتقا، اور یہ مومن تقوی الہی کو اختیار کرے، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، خدا اس کے لیے ایسے نکلنے کی جگہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا تھا۔ یہ ابوذر نے، اور اگلا جملہ تو اور زیادہ اہم ہے، مولا نے کیا فرمایا عقیل بھائی ابوذر سے خدا حافظ کر، حسن حسین چچا ابوذر سے خدا حافظ کر۔ ارے ابوذر کا کیا مقام ہو گیا کہ حسنین شریفین چچا کہہ رہے ہیں، علی اور عقیل اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے ابوذر کے بارے میں فرمایا آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ اہل بیت نے منا کہا جیسے سلمان کے بارے میں کہا، ابوذر کے بارے میں بھی فرمایا سلمان و منا اہل البیت، فرمایا اگر عیسی ابن مریم کی زہد اور تقوی کو دیکھنا ہے تو ابوذر کو دیکھو۔ ابوذر کا یہ مقام اتنا بلند کیسے ہوا؟ علی اسے بھائی کہیں، حسن اور حسین اسے چچا کہے۔ ابوذر کی صفت یہ تھی کہ ابوذر کبھی اکثریت کے پیروکار نہیں تھے، اور کربلا میں 61 ہجری میں حسین ابن علی نے ہمیں درس دیا اکثریت یزیدیت کے ساتھ ہی اقلیت حسینیت کے ساتھ ہی۔
محمد. اکثریت کے ساتھ نہیں تھے کبھی ابو ذر، یہ ابو ذر کا کردار تھا. ہم یہ نہ کہیں ارے بھائی کوئی لڑکی یہ نہ کہے کہ سب بے پردہ ہیں تو ہم بھی بے پردہ ہو جائیں، سب سود کھا رہے ہیں بینک کھا، ہم بھی سود کھا لیں. ہاں کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جو سب کر رہے ہیں، کرنے دو. یہ آخری زمانہ ہے، یہ دور فتن ہے. اس فتنے کے زمانے میں خود کو بچانا بہت سخت اور بہت مشکل کام ہے. ابو ذر کبھی اکثریت کے پیچھے نہیں جاتے تھے. آپ دیکھیے ہمارا نظام تعلیم کیسا ہے، دنیا بھر کے سارے نظام تعلیم اٹھا لیں، کیا کوئی نظام تعلیم ایسا ہے جسے کہا جائے اسلامی ایجوکیشنل سسٹم؟ کوئی نہیں ہے، کسی ملک میں نہیں، ادھر یا باہر کسی ملک میں نہیں ہے. ہم نے کوئی پراپر اسلامی ایجوکیشنل سسٹم اسکولوں میں یونیورسٹی کالج کے لیے بنایا نہیں ہے. اگر کوئی بچہ بیچارہ یونیورسٹی سے مذہبی نکل رہا ہے، یہ معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اسے پورا سیکولر میسج مل رہا ہے. بچپنے سے نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک اسے سیکولر میسج مل رہا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی تبھی تو کہتے ہیں کہ یہ جو پورے مفکر اسلام ہیں، جو فیلسوف ہیں، عظیم فیلسوف، کہتے ہیں کہ پورے نظام تعلیم، دنیا بھر کے تمام ملکوں کے جو نظام تعلیم ہے وہ شرک آلود نظام تعلیم ہے. وہ توحید کی طرف نہیں لے جاتے، شیطنت اور کفر کی طرف لے کر جاتے ہیں. کیا تعلیم کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، نظام تعلیم کو بدلنے کی کوشش کریں. جب پیاس کا احساس ہوگا تو انسان پانی کی طرف جائے گا. ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہے، ٹھیک سب صحیح چل رہا ہے. اور پھر آیت اللہ جوادی عاملی اگلا جملہ بھی کہتے ہیں یہ اسلامی نظام تعلیم ایسے تھوڑی بن جاتا ہے، کتاب کے شروع میں بسم اللہ رکھ دو، کتاب کے آخر میں صدق اللہ العلی العظیم رکھ دو اور یہ اسلامی نظام تعلیم بن گیا. نظام تعلیم ایسے نہیں بنتا. پھر کہتے ہیں ہر علم کا اسلامی ورژن ہے. کیمسٹری، اسلامک کیمسٹری بھی ہے، اسلامک فزکس بھی ہے، اسلامک میتھ بھی. آپ کہیں گے کیا مطلب اسلامک میتھ میں آپ کیا پڑھائیں گے؟ 2+2 تو 2 بنتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میتھ کے فارمولے کو بدلو، ہم فلسفی کی بات کر رہے ہیں، ہم فکر کی بات کر رہے ہیں. اگر اس تعلیم کے بعد وہ ولایت اللہ کی طرف جا رہا ہے تو یہ اسلامی نظام تعلیم ہے. اگر اس تعلیم کے بعد شیطان کی طرف جا رہا ہے، یہ شیطانی نظام تعلیم ہے. اکثر لوگ پڑھنے لکھنے کے بعد کیوں دین سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ تعلیم ضروری ہے. یہ تعلیم اس طرف اسے لے کر جا رہی ہے، نوجوان کو، بچے کو، بچی کو، کہ شیطانی نظام کی طرف انہیں لے کر جایا جا رہا ہے. اور ہمارا یہ کام ہے کہ اس دور فتن میں اکثریت کی پیروی نہ کریں بلکہ خود چینج لانے کی کوشش کریں. تبھی تو بزرگ عالم دین کہتے ہیں اس دور میں لوگوں کو اقرا تو سکھایا جاتا ہے، جو سورہ علق کی پہلی آیت ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس خدا کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو بزرگ عالم دین کہتے ہیں اس دور میں اقرا تو سکھایا جاتا ہے مگر بسم ربک الذی خلق سکھایا نہیں جاتا. اقرا پڑھو تو کہا جاتا ہے مگر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تجھے خلق کیا ہے. یہ دور ہے. آپ ایک دوست سے ہمارے انگلینڈ میں بتا رہے تھے، دیکھیے کبھی کبھار اکثریت انسان پر کتنا اثر رکھتی ہے، کتنا افیکٹ کرتی ہے اکثریت. ان کا بچہ انگلینڈ میں پڑھتا تھا کسی اسکول میں، اور جس اسکول میں وہ پڑھتا تھا تقریباً اکثر بچے، جو میجورٹی بچوں کی وہ تھی، وہ نہیں کہتے تھے میرے ماں میرا باپ، وہ کہتے تھے میری ماں اور میری ماں کا بوائے فرینڈ. وہ بچہ بیچارہ کہتا تھا میری ماں اور میرا باپ، وہ کہتے تھے میری ماں اور میری ماں کا بوائے فرینڈ، میری ماں کا دوست. یعنی وہ اکثر بچے بیچارے حلال زادے ہی نہیں تھے. یہ بچہ کیونکہ اقلیت میں تھا، یہ بچہ آ کے اپنے باپ سے شکایت کرنے لگا کہ بابا آپ لوگوں میں کچھ گڑبڑ ہے، میری ماں ہے مگر میرے ماں کے ساتھ میرا باپ کیوں ہے؟ میری ماں کے ساتھ میری ماں کا بوائے فرینڈ ہونا چاہیے، کیونکہ میری کلاس میں اکثریت وہ ہیں. یعنی اکثریت وہ حرام زادے تھے، یہ بیچارہ اقلیت میں حلال زادہ تھا، اپنی فضیلت کو ضلالت سمجھ رہا تھا. یہ دور فتن میں، آخری زمانے میں، نیکی کو لوگ ذلت سمجھ رہے ہوں گے، اچھائی کو لوگ برائی سمجھ رہے ہوں گے، گناہ کو لوگ فیشن سمجھ رہے ہوں گے، گناہ کو لوگ لائف اسٹائل سمجھ رہے ہوں گے، گناہ کو لوگ طرز زندگی سمجھ رہے ہوں گے. اس دور میں ہم رہ رہے ہیں. اگر اکثریت کی پیروی کریں گے تو ڈوب جائے گا انسان. آخری زمانے میں بچنے کا یہی رستہ ہے کہ اکثریت کی تم مخالفت کرو، تب جا کے بچو گے. میڈیا دیکھیے، میڈیا یہی کرتا ہے کہ جھوٹ کو چیخ چیخ کر میڈیا بتاتا ہے اور سچ کو بہت ہلکی آواز میں بتاتا ہے کہ کوئی سنے ہی نہیں. یہ میڈیا کا دور ہے، یہ میڈیا کا زمانہ ہے. یہ اس انداز سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ہمارا کام ہے اس دور میں کس سیرت پہ چلیں؟ سیرت ابو ذر غفاری پہ چلیں. کل جیسے آپ نے سنا کہ اہل بیت نے ہمیں ہر نسخہ دیا ہے، ہر پیغام دیا ہے، مگر ہم اہل بیت کے پیغام سے بہت دور ہیں.
ایک اہل بیت کا نسخہ کل آپ نے سنا، ایک اہل بیت کا، جس طرح ہماری روحانی صحت کے لیے اہل بیت نے بتایا تو جسمانی صحت کے لیے بھی بتایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی اور دو چیزیں آپس میں الگ نہیں ہو سکتی۔ کون سی چیزیں جو آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، کون سی چیزیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی؟ مولا فرماتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا اور صحت، یہ دو چیزیں ہیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اور بھوک اور صحت دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ اہل بیت نے بہت عظیم نسخہ بتایا ہے، کیونکہ انسان کی شکم کی طہارت، پیٹ ایک ایسی چیز ہے جہاں سے جسمانی صحت بھی شروع ہوتی ہے اور معنوی صحت بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جس نے اپنے شکم پہ کنٹرول کر دیا، معنوی ترقی ملے گی، جسمانی اس کو صحت ملے گی۔ اسی لیے اہل بیت فرمایا، آیت اللہ حسن زادہ عاملی جو بو علی سینہ دوران ہیں، وہ کہتے ہیں ایک فارسی شعر میں تھا کہ استبل شکم معمور باشد کاخ دل نتوان کرد آباد، کہ جب تک تمہارے پیٹ کا استبل آباد رہے گا تمہارے دل میں نور کبھی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ دو الگ رستے ہیں۔ دل الگ جگہ لے جا رہا ہے، پیٹ الگ جگہ لے کر جا رہا ہے۔ پیٹ انسان کو شکم پرستی کی طرف لے کر جا رہا ہے، دل خدا پرستی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ شکم پرست انسان کبھی خدا پرست نہیں بن سکتا۔ شمر کی تاریخ میں ایک صفت جو لکھی ہوئی ہے، شمر شکم پرست تھا، شمر پیٹ کا مرید تھا، شمر وہ تھا جو 10 بندوں جتنے کھانے کھاتا تھا۔ یہ شمر کی صفت ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا کبھی شکم پرست نہیں ہوتا۔ اہل بیت نے اتنی تاکید کی ہے، کیوں؟ مولا چاہتے ہیں ہماری جسمانی صحت بھی ہمیں ملے، ہماری معنوی صحت بھی ہمیں ملے۔ یہ مولا کا اہل بیت کے بتائے ہوئے نسخے ہیں۔ اور آج کل نئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں، یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں ریسرچ کی گئی اور اس ریسرچ کا نتیجہ، اور یہ میگزین میں چھپا، اس ریسرچ کا نتیجہ یہ تھا۔ اب دیکھیے کیا ریسرچ میں آیا ہے، فاسٹنگ ڈائٹ۔ فاسٹنگ ڈائٹ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ فاسٹنگ ڈائٹ پروٹیکٹس فرام breast cancer and skin cancer according to the new research in University of Southern California on mice۔ چوہوں پر ایک ریسرچ کی گئی امریکہ میں، اور انہوں نے کہا چوہوں کو بھوکا رکھا گیا کچھ ٹائم تک، اور انہوں نے جو لفظ تحقیق میں استعمال ہوا ہے وہ فاسٹنگ کا استعمال ہوا ہے۔ فاسٹنگ یعنی چوہوں بیچاروں کو روزہ رکھوایا، فاسٹنگ کروائی اور انہیں بھوک کٹوائی۔ بھوک کٹوانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چوہوں میں تبدیلی آ گئی، ان کے جو سیل تھے کینسر کے، بریسٹ کینسر، سینے کے کینسر کے جو سیل تھے اور اسکن کینسر کے جو سیل تھے وہ مرتے چلے گئے۔ یہ تحقیق کب شروع ہوئی؟ یہ تحقیق 2016 میں شروع ہوئی۔ 2016 میں ایک جاپانی پروفیسر یوشی نوری اوسومی اس کا نام ہے، پروفیسر یوشی نوری اوسومی کو نوبل پرائز ملا۔ اسے کیوں نوبل پرائز ملا؟ کیونکہ اس نے ایک نئی چیز ڈسکور کی۔ اسے کیا ڈسکور کیا؟ ایک نیا کوئی باڈی میں کوئی چینج جو آتی ہے، نیا باڈی میں تبدیلی جو آتی ہے، اس کو اس نے ڈسکور کیا، انکشاف کیا۔ اور اس تبدیلی کا نام کیا رکھا؟ اس تبدیلی کا نام اس نے لگا ایٹوفیگی۔ کہا کہ ایٹوفیگی ایک بدن میں، ہمارے جسم میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کو صحت ملتی ہے۔ پوچھا بتائیے آپ کیا ہے ایٹوفیگی؟ انہوں نے کہا کہ جب انسان 9، 10، 11، 12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو بھوک لگنے کے بعد اس انسان کے جسم میں 2 سیل ہوا کرتے ہیں، ایک صحت مند سیل اور ایک بیمار کینسر والے سیل۔ کیونکہ آپ پیٹ نہیں کھا رہے ہیں، جسم کو بھوکا رکھ رہے ہیں، بھوکے رکھنے کے نتیجے میں کھانے سے جسم کو محروم کر دیا، مگر سیلز کو تو کھانا چاہیے، تو یہ سیل کیا کرتے ہیں؟ صحت مند سیل بیمار اور کینسر والے سیل کو کھا لیتے ہیں، اور اسی پروسیس کو ایٹوفیگی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ان کو نوبل پرائز دیا گیا 2016 میں۔ آسان لفظوں میں کہوں، اس نے کیا ڈسکور کیا؟ اس نے سمپلی روزے کو ڈسکور کیا، اس کے نتیجے میں اس کو نوبل پرائز ملا۔ اب وہ لوگ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں دین تمہیں ترقی سے روکتا ہے، دین پیش رفت سے روکتا ہے، مجھے بتاؤ کیا تمہیں وہ حدیث رسول سمجھ میں آ گئی جس میں رسول اللہ صادق مرسل سچے رسول فرما رہے ہیں سومو تسوہو، روزہ رکھو خدا تمہیں صحت عطا کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا کہ سومو تسوہو، میں قربان جاؤں نبی پر، میں قربان جاؤں سچے نبی پر
کہ کہا روزہ رکھو خدا تمہیں صحت دے گا. اب لوگ اسی حدیث رسول کو ریسرچ کر کے نوبل پرائز جیت رہے ہیں, ہم مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ وہ صحت مند کہ میں نے جو کل کہا آپ کی خدمت میں, اہل بیت کے ہزاروں نسخے ہیں, کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجئے. تہذیب الاسلام اکثر لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے. تمام مستحبات, سنت, مکروہات, واجب پہ اگر عمل کرنا ہے توضیح المسائل اٹھا لیجئے, مستحبات پہ عمل کرنا ہے تہذیب الاسلام اٹھا لیجئے. یہ دو کتابیں ہمیشہ اپنے سرحانے رکھیے, دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. تو ہم اکثریت کے پیروکار ابوذر نہیں تھے, تبھی تو ابوذر کی زندگی بڑی غمگین, بڑی دکھ والی گزری ہیں. ایک دن مولا علی غمگین ہیں. اصحاب کہتے ہیں یا علی کیوں غمگین ہیں؟ کہا مجھے ابوذر پہ بہت دکھ ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ ابوذر کو کیا ہوا؟ کہا کل ابوذر کے گھر میں حکومت کی طرف سے 2 فوجی آئے تھے اور 2 سونے کی تھیلیاں لے کر آئے تھے, اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر آئے تھے, اور ابوذر کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں ابوذر یہ پیسے لے لو اور علی کی محبت کو چھوڑ دو. ابوذر بہت جلال میں آتے ہیں, کہتے ہیں تم نے 2 طرح سے میری بے عزتی کی ہے. پہلی بے عزتی اور توہین تم نے میرے آقا کی ہے. تم سمجھتے ہو 2 سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر آؤ گے میں علی کی محبت کو چھوڑ دوں گا؟ تم زمین اور آسماں کے خزانے بھی اگر میرے قدموں پہ نچھاور کر دو میں علی کی محبت کو نہیں چھوڑنے والا. اور دوسری توہین تم نے میری کی ہے, تم سمجھتے ہو علی کی محبت کو ابوذر چھوڑ دے گا؟ ابوذر نے دونوں سپاہیوں کو دھکیل کر اپنے گھر سے نکالا اور زور سے دروازہ بند کیا اور دروازے پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. مولا علی فرماتے ہیں جانتے ہو اس وقت ابوذر کی حالت کیا تھی؟ اس وقت ابوذر 3 دن سے بھوکے تھے. نہ ابوذر کی بیوی نے کچھ کھایا تھا, نہ بیٹی نے خود کھایا تھا, نہ خود ابوذر نے کھایا تھا, مگر ابوذر ولایت علی کے وہ غنی تھے. ابوذر نے عشق علی کا سودا نہیں کیا. ابوذر کے پاس محبت علی تھی, قیمت بڑھا چڑھا کر لگائی گئی مگر ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا. یہ وہ ابوذر تھے جنہوں نے وہ استقامت دکھائی, تبھی تو جا کر پردیس میں شہید ہوئے ابوذر. ربضا کی سرزمین جسے لبنان کہا جاتا ہے, وہاں پہ جا کے ان کا دم ٹوٹا, اور اسی ابوذر کی برکت سے آج لبنان میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہے. یہ ایام ایام استقامت ہیں, یہ ایام ایام غم ہیں. ہمیں اہل بیت کے در سے استقامت سیکھنی ہے, اپنے دلوں کو پاک طاہر بنانا ہے. خداوند متعال کی رحمت برس رہی ہے. سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ رحمت باب الرحمت اللہ الواسعہ کو حسین کہتے ہیں. اللہ کی سب سے بڑی برسنے والی رحمت کو حسین کہتے ہیں. حسین کی رحمت برس رہی ہے. اے مومنو, اے گنہگارو, آؤ اپنے گناہوں کو مٹا کے چلے جاؤ. یہ دربار کریم کا دربار ہے. خدا کہتا ہے مجھے گنہگاروں کے رونے کی آواز فرشتوں کی تسبیح سے بھی زیادہ پسند ہے. گنہگار کبھی نا امید نہ ہوتا. تبھی تو خدا نے ہر مقام پہ, موسیٰ نے جب خدا سے کہا خدایا یا الہ العارفین, اے عارفوں کے خدا, آواز آئی لبیک. پھر کہا یا الہ العابدین, اے عابدوں کے خدا, پھر کہا لبیک. پھر کہا یا الہ الزاہدین, اے زاہدوں کے خدا, کہا لبیک. مگر جب چوتھی مرتبہ موسیٰ نے کہا یا الہ العاسین, اے گنہگاروں کے خدا, خدا نے 3 مرتبہ کہا لبیک لبیک لبیک. موسیٰ نے وجہ پوچھی, خدایا پہلی مرتبہ 1 مرتبہ, آخری دفعہ 3 مرتبہ. خدا کی آواز آئی, اے موسیٰ زاہدوں کا سہارا ان کا زہد ہے, عارفوں کا سہارا ان کا عرفان ہے, عابدوں کا سہارا ان کی عبادت ہے, مگر گنہگاروں کے پاس میرے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہے. آج ہم کیسے آئے ہیں؟ اے خدا حسین کے در پہ آئے ہیں, حسین کے وسیلے سے ہمیں معاف کر دے. رسول اللہ کے ایک صحابی تھے, بوڑھے صحابی تھے, ان کو جب پتہ چلا کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا ہے, مدینے میں اپنی زمینیں بیچ کر جا کر شام سے آنے والے رستے پر زمینیں لے لی,
وہیں پر جا کے سبیل لگاتے تھے، وہیں پر زمین پہ کام کرتے تھے۔ جو بھی شام سے آتا تھا، شام سے آنے والوں سے پوچھتے تھے میرے آقا سجاد، میرے قیدی مولا کی خبر تو بتا دو۔ ہاں عزادارو، محرم میں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو۔ یہ رونے کی آواز جب امام جعفر صادق سنتے ہیں، مولا فرماتے ہیں خدا رحمت کرے ان آوازوں پر جو ہمارے لیے بلند ہو رہی ہیں۔ سب اسے بتاتے تیرے آقا کو اتنا پیدل چلایا ہے ظالموں نے، تیرے آقا کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں، اور تیرے آقا کے سر پہ جو امامہ ہے وہ جلا ہوا ہے، خدا جانے کہاں جلا۔ ہاں شام غریبہ ایک بیمار کا بستر بھی جلا تھا، شاید یہ امامہ وہاں جلا ہو۔ یہ روتا گریا کرتا کہ میرے مولا کب رہا ہو کر آئیں گے۔ ایک مرتبہ جب یہ اسیروں قیدیوں کا کارواں رہا ہو کر مدینے کی طرف جانے لگے تو راستے میں بی بی زینب سے کانوں تک ایک آواز ٹکرائی۔ کوئی رو کے کہہ رہا تھا ہائے حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے بے کفن حسین۔ بی بی زینب نے فوراً کہا سجاد بیٹا ذرا جا کے پوچھ لے تم کس حسین پہ رو رہے ہو، کیا زہرا کے لال حسین پہ رو رہے ہو یا کسی اور حسین پہ رو رہے ہو۔ سید سجاد اترتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بوڑھا ہے جو زمین پہ کام کر رہا ہے، کبھی کبھار آسماں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے خدایا کب مجھے میرے آقا سجاد کی زیارت نصیب ہوگی۔ مولا سجاد آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا الشیخ الکبیر، اے بزرگ تم پر میرا سلام۔ اب عزادارو جیسے اس نے سجاد کو دیکھا، ایک مرتبہ چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ پاؤں کو دیکھا، پھر چہرے کو دیکھا، پھر پاؤں کو دیکھا، پھر چہرے کو، پھر پاؤں کو۔ عجیب جملہ کہا شام سے آنے والوں نے اگر صحیح بتایا ہے تو آپ میرے مولا سجاد تو نہیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں روتے بھی جاؤ ماتم بھی کرتے جاؤ۔ اگر شام سے آنے والوں نے صحیح کہا ہے تو آپ کہیں میرے آقا سجاد تو نہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا ہاں اے بابا کے عزادار میں سجاد ہوں، مگر اس حالت میں ہمیں تو اپنے بھی نہیں پہچانتے، تو نے کیسے پہچان لیا؟ مولا سجاد آپ کو پرسہ دینے کے لیے انتظار میں ہو۔ ہاں ہاں مجھے آؤ پرسہ دو۔ ایک مرتبہ قریب آتا ہے، سجاد کو سینے سے لگاتا ہے۔ مولا اب یہ جملے ہم امام زمانہ سے کہیں گے، مولا کے قدم پہ سر رکھے ایسے پرسہ دینا ہے۔ کیا کہا؟ سجاد کو سینے سے لگا کے کہا مولا علی اکبر کا بڑا ارمان، مولا عباس علمدار کا بڑا ارمان، مولا قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کا بڑا ارمان، مولا ننھی سی گردن کا بڑا ارمان۔ اب سن سکو گے عزادارو، مولا ارمان تو بہت ہیں مگر زینب کی چادر کا بڑا ارمان۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت و قبول فرما، ہمیں توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، علماء کو زہد اور نصیحت عطا فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ با الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ مومنین اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے جس بھی کونے میں رہتے ہیں ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔
باراللہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، زندگی میں زیارت حسین نصیب فرما، مرنے کے بعد شفاعت حسین نصیب فرما، ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے غلاموں اور مددگاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔